अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। देखिए, पिछली दफा हमने बात की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सदक़ात में से नहीं दिया, और हालांकि हजरत साद बिन अबी वक्कास वो बार बार कहते रहे, और उसके बाद फरमाया कि देखिए, मैं किसी को देना चाहता हूं लेकिन नहीं देता, और जिसको नहीं देना चाहता हूं उसको देता हूं, क्योंकि मैं तालीफ कल्ब करना चाहता हूं कि शायद ये थोड़ा बहुत मैं इसको माल दे दूं तो कल के दिन वो पक्का मुसलमान हो जाए। थोड़ी सी तालीफ कर दूं तो शायद वो पक्का मुसलमान हो जाए। चलिए जी, अब अगली हदीस पे जाते हैं। हदीस नंबर 632, 632। अन अनस इब्न मालिक अन्न नास मिनल अंसारी क़ालू लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अमवाली हवाज़िन मा अफा अफतफिक युती रिजाला मिन कुरैश अलमियत मिनल इबिल। अच्छा, अब देखिए, मा अफा अल्लाह, ये जो हुकूमत की आमदनी होती है ये दो किस्म की होती है। एक तो है माल गनीमत और एक है माल फ़ै। एक माल गनीमत है, एक माल फ़ै। तो माल गनीमत का जिक्र सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 41 में है। वहां बताया गया कि फौज 80% रखेगी, 20% वो स्टेट अपने अखराजात के लिए रखेगी। खुमुस उसको कहते हैं। 20% का मतलब है खुमुस। खुमुस का मतलब है 1/5 हिस्सा। वो कब होता है माल गनीमत? जब एक्चुअली लड़ाई होती है। लड़ाई होती है। अच्छा, वो उसका जिक्र कहाँ है? अनफाल की 41 आयत में। अब एक दूसरी चीज है माले फ़ै। ये हेड, डिफरेंट हेड है, ये इनकम हेड है। इसमें होता ये है कि लड़ाई नहीं होती, बस रोब की वजह से। रोब ऐसा होता है कि इस्लामी हुकूमत का आप वो इलाका आपके हाथ में आ जाता है। जैसे बनी नदीर का मामला था 4 हिजरी में, तो रोब की वजह से लड़ाई की नौबत नहीं आई, रोब की वजह से ही वो छोड़ के चले गए। तो इसके बारे में फिर वो रूल्स अलग हैं, उसके भी 8 हेड्स हैं, वो बता दिए गए। कहाँ? सूरतुल हश्र में बता दिए गए, सूरतुल हश्र के 2nd पैराग्राफ में। तो अब हुआ ये कि फतेह मक्का के बाद जंग जो है हवाजिन की जंग हुई। फतेह मक्का के बाद तो अब वो जो माल था हवाजिन का, हवाजिन का जो माल था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? वो लोगों को दिया। तो रिजाल मिन कुरैश अलमियत मिनल इबल, तो कुरैश के लोगों को 100 ऊंट दे दिए, 100 ऊंट। फ़क़ालू यग़फ़िरुल्लाहु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूती कुरैशन व यदउना। आप सुन लीजिए, अब शैतान किस तरह बात फैला रहा है। तो कुरैश के नौजवानों ने कहा कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ करे कि वो कुरैश को दे रहे हैं और हमें तर्क कर दिया, हमें फरामोश करना है। बात आ गई ना बात। और वसुयूफुना तक़तुरु मिन दिमाइहिम, और अंसार के नौजवान कहने लगे हमारी तलवारें उनसे अभी तक उनका खून टपक रहा है। हमने हमने जंग की है उनसे, हम कोई मामूली लोग नहीं है। हमने ओहद में अपने बंदे जो है शहीद कराए, हमने बद्र में अपने बंदे किए, अहजाब में हमारी जो है कैजुअलिटीज हुई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने दिया, और कुरैश मुसलसल ये करते रहे। और उसके बाद फिर अब ये फतेह मक्का हो गई। उसके बाद ये अब माल जब आ गया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? यूती कुरैशन व यदउना, वो कुरैश को दे रहे हैं और हमें फरामोश कर रहे हैं। वसुयूफुना तख्तुरु मिन दिमाइहिम, और अभी हमारी तलवारों से उनका खून टपक रहा है। काल अनस, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं फहुद्दिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मकालती, तो उन्होंने जो कुछ कहा था वो सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। फअरसला इला अंसारी फजमाहुम फी कुब्बत,
تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ ان سب کو جمع کرو. وہ ایک خیمے میں، ایک قبہ میں جو ہے ان کو جمع کیا. من آدم، سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے. وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرُهُ، لیکن ایک بڑی چیز تھی یہاں پر، ذرا غور کیجئے کہ انصار کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں تھا، اونلی انصار. اب اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اگر صدر مملکت چاہے تو وہ کسی خاص آدمی کو بلا سکتا ہے، دوسروں کو نہیں بلائے گا. اگر وہ بلوچیوں سے بات کرنا ہے تو صرف بلوچیوں سے کرے گا، دوسروں سے نہیں کرے گا. اگر وہ کشمیریوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں صرف کشمیریوں سے کرے گا. اگر وہ صرف وزیرستان کے لوگوں سے بات کرنا چاہیں تو ان سے کر سکتے. تو آپ نے کہہ دیا کہ صرف انصار ہوں، کوئی اور نہیں ہو. فلما اجتمعوا جاءهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال. اب سن لیجئے، اب یہ ایسا خطبہ ہے جو آپ کو رلا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تقریر، ایسا خطبہ کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. سارے لوگ جمع ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما کان حدیث بلغنی عنکم. تو پہلے تو پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو تمہارے بارے میں مجھے پہنچی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ قال له فقاءہ اما ذو آرائنا یا رسول اللہ فلم یقولوا شیئا واما اناس منا حدیثۃ اسنانہم. تو یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی قریشا ویترک انصار. تو اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب الرائے تھے، ذو آرائنا یا رسول اللہ فلم یقولوا شیئا، جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے. جو عقل والے تھے، فقہا تھے، تو یہ البتہ جو نو عمر لڑکے تھے، واما اناس منا حدیثۃ اسنانہم، مطلب یہ ہے کہ یہ نوجوان لڑکے جن کے دانت پکے نہیں، تو وہ انہوں نے کہا یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے. یوتی قریشن ویترک الانصار، قریش کو دے رہے ہیں اور انصار کو نہیں دیا. وسیوفنا تخطر من دمائهم، جبکہ ان کے خون سے، قریش کے خون سے ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأوتی رجالا حدیث احدهم بکفر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ جن کا اسلام نیا نیا ہے اور ابھی وہ کفر میں تھے. اما تردون ان یذهب الناس باموال وترجعون الى رحالکم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے یہ دیکھی، اب یہ بات کہی کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ لوگ پیسوں کے ساتھ واپس لوٹیں. وترجعون الى رحالکم، اور تم اپنے گھروں کو پہنچو بھی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول کے ساتھ تم لوگ مدینہ لوٹو گے، تمہیں مال چاہیے یا رسول اللہ چاہیے؟ تو فواللہ ما تنقلبون بھی خیر مما ینقلبون بھی. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ تم لوگ جس چیز کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت وہ پیسہ اور وہ دولت اور وہ مویشی جو یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. قالوا بلا یا رسول اللہ قد ردینا. تو اب انصار کے جو بڑے لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بالکل صحیح ہے اور اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں. اب ذرا غور سے سنیے. فقال لهم انکم سترون بعدی اثرتا شدید. اب بتا دیا کہ میرے موت کے بعد کیا ہوگا، میری موت کے بعد کیا ہوگا. فرمایا تم لوگ دیکھو گے میری موت کے بعد تمہیں ترجیح نہیں دی جائے گی، تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض.
تو فرمایا تو پھر تم لوگ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہو. تو حوض کوثر پر ملاقات ہو. پر حضرت انس کہہ رہے ہیں فلم نصبر. تو اب یہ چونکہ انس جو ہے وہ انصار میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے لیکن ہم سے صبر نہیں ہو سکا، ہم سے صبر نہیں ہو سکا. تو وہ یعنی تواضع سے کام لے رہے ہیں. لیکن یہاں سن لیجئے انصار کی فضیلت ہے. انصار فوراً تیار ہو گئے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں حوض چاہیے، ہمیں رسول اللہ چاہیے. ٹھیک ہے، یہ لوگ مال لے جاتے ہیں تو لے جانے دو. چلیے اگلی حدیث 633 حدیث انس قال دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا. فقال هل فیکم احد من غیرکم، تو فرمایا کیا تمہارے پاس جو ہے تمہارے علاوہ بھی کوئی ہے دوسرے قبیلے کا؟ قال لا الا ابن اخت لنا، تو کہا کہ نہیں ہے البتہ ہماری بہن کا جو ہے ایک بیٹا ہے. یعنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اخت قوم منہ، تو بھانجا بھی جو ہے اسی قوم کا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو بہنوئی ہے وہ دوسرے خاندان کا دوسرے قبیلے کا ہو سکتا ہے، لیکن ننیالی رشتہ تو اس قبیلے سے ہے نا، انصار سے ہے اس کا، انصار اس کے ماموں ہیں. تو وہ کہا کہ وہ بھانجا بھی قوم ہی میں سے ہوتا ہے. تو اس میں ایک بات آ گئی. چلیے جی حدیث نمبر 634 حدیث انس رضی اللہ عنہ قال قالت الانصار یوم فتح مکہ، جس دن فتح مکہ ہوئی تو انصار نے کہا وعطا قریشن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دیا واللہ ان ھذا لہو العجب، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. ان سیوفنا تقطر من دماء قریش، ہماری تلواروں سے تو قریش کا خون ٹپک رہا ہے. وغنائمنا ترد علیہم، اور ہمارا مال غنیمت ان کو دیا جا رہا ہے. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. فدع الانصار، آپ نے انصار کو بلایا. قال فقال ما الذی بلغنی عنکم، تو کیا یہ بات ہے جو تمہارے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے. وکانوا لا یکذبون، اور انصار ایسے لوگ تھے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. فقالوا هو الذی بلغک، انصار نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، وہی چیز ہے جو آپ تک پہنچی ہے. قال اولو ترضون ان یرجع الناس بالغنائم الى بیوتهم وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم